जिन्हें तुम गाल करने थाले हो तो ताने डिस्टर्ब भी ना हो। अल्लाह का नबी अलैहिस्सलाम अगवा भी नहीं तो हज है यानी जिहाद है। आका फरमाया हसनुन वमा हुवा बिही, तो जो है नहीं बहुत अच्छा जवाब है। लेकिन सहाबा मेरी मराद ना नमाज है, ना ज़कात है, ना रोज़ा है, ना हज है, ना और ना जिहाद। आका के इतना बड़ा अमल किया। आका फरमाए इन्ना इस्लाम और इस्लाम सबसे बेहतरीन कड़ी इस्लाम की यह है इन इबादत के बाद हम तुहिब्बा फिल्लाह व तुबग़ज़, ताकि तुम मोहब्बत भी अल्लाह वास्ते करे और किसी ना ज़िद भी अल्लाह के वास्ते करे। अल्लाह वास्ते मोहब्बत, अरे यो इतना बड़ी इबादत है, इतना बड़ा कुर्ब है, इतना बड़ा कमाल है कि जिसने मेरा नबी अलैहिस्सलाम और अय्यो यानी औरल इस्लाम फरमाया सबसे बड़ी कड़ी। तो तुम आज जिस शख्स ना तुम मोहब्बत कर रहे हैं मियां मोहम्मद इस्माइल साहब ना, किस बुनियाद पर मोहब्बत कर रहे हैं? सिर्फ बाबा जी साहब अली रहमा, सिर्फ बाबा जी साहब की निस्बत बड़ी चीज है, लेकिन सिर्फ निस्बत की वजह से नहीं। निस्बत में खानदान में सारा मोहतरम है, मैं उन्हीं का तो नाराज हो जाए, सारा मोहतरम है आपने पीर की औलाद, लेकिन कुछ तो वहाबी थी, ये तो कुछ कमाल वहाबी था। वहाबी यानी अल्लाह के था। वहाबी कमाल उनमें यूँ था कि बाबा जी साहब की औलाद थी, और कसबी कमाल उनमें यूँ था कि अल्लाह का कुरान, अल्लाह ताला का हबीब का सच्चा आशिक और कुरान पाक का आमिल था। और उनकी महफिल मौके हुए तो जब भी काल अल्लाह काल रसूल और जो कुरान पाक की तफसीर वो बोले में था माशाअल्लाह, और उनकी अमल न देख के पता चला था कि अल्लाह कोई वली है। बहरहाल आज की महफिल एक और जो दूरी कड़ी है, एक तो यह रही, दूसरी कड़ी जो है वह यह है कि आज एक इदारा की 4 साल के बाद, जैसे तुमने नतीजे सुने, 4 साल के बाद एक बहुत बड़ा कमाल तुमने हासिल किया है। बना मौला खाली मेरा अजीज हाफिज साहब ने नहीं, ये अकेला नहीं, इसमें हर वो शख्स शामिल है कि जिसको एक दिरहम एक रुपया भी लगो, बराबर कोई शरीक। और मेरा दोस्त सुन ले, वो बच्चों जिसने हिफ्ज़ कुरान की वो सबसे दुनिया भर का इल्म पढ़ो, वो तो बोले इल्म तलाश करो, अगर 3 जाके हासिल करना पड़े। लेकिन कुछ इल्म कसब है, कुछ इल्म कसब है। लोहार 2 फुट की रोजी पैदा करे, कमार मिट्टी कौन की रोजी पैदा करे, मजदूर खेती मार के रोजी पैदा करे, जिम्मेदार रमी चला के और ड्राइवर लो मरोड़ के और दफ्तर वालों कलम चला गए, और इल्म जो दुनियावी डिग्री हासिल करे आपने इल्म पढ़ के उसको मतमा नजर यूं लगे हूँ जब पढ़ूँ और मेरा रोजगार मिले, वो कसब है कि नहीं? कसब क्या? इल्म असल में वो है जो कुरान को इल्म, सुभान अल्लाह, नियाबत रसूल को इल्म है। फिर उसमें सबसे अहम चीज जाके अल्लाह की किताब यानी अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक अपना सीना में पेबस्त करनी, इससे बड़ा कोई कमाल रहो। सुभान अल्लाह। एक बच्चा ने अगर हिफ्ज़ कुरान क्यों जिसकी आज दस्तारबंदी होगी, सारे समझ हदीस है, वो बड़ी प्यारी हदीस है, हजरत अब्दुल्ला अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है। तो प्यारा आका ने फरमाया मैदान हशर कायम है, अव्वलीन व आखिरीन सब होना, छोटा बड़ा, शहाद बदा, गुनाहगार नेकोकार, मुत्तकी परहेजगार, अदना से लेके आला तक, अंबिया औलिया असफिया औलिया सब मौजूद हुआ। रब कायनात जल्ला मजदूहू का दरबार में एक वो आएगा जिसका सीना में कुरान है। तेरा कारमा पढ़ो, तेरी मदद ना पढ़ो, तेरी रोटी दी। मेरा बहुत ही जानी जिगरी दोस्त सूफी मोहम्मद याकूब साहब ने अगर आटो दे दो तो उनको आटो वो ही फजूल दे दो, बाकी क्यों? अरे वही तो जो थे इस रास्ता बुलाया, सुभान अल्लाह।
ارے ایک حافظ قرآن عامل قرآن نہ پیش کیوں جائے وہ رب کائنات کا وہ خائف ہے دنیا کب کب آ رہی ہے دنیا خوف معاشر کو میدان ہے اولین و آخرین سب خوف مائیں لیکن رب کائنات اس آدمی نہ جس کا سینہ میں قرآن ہے سبحان اللہ رب کائنات کو حکم فرمائے گو اے میرا قرآن کا حافظ تینا کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں تیرا سینہ میں بڑی دولت ہے بڑو لے کر آئے تو بنا دے نظامی دارالعلوم نظامیہ دے یا کسی بھی ادارہ دے بہت دولت لے گیا آج خوف کی کا ضرور ہے اقرا آج تھوڑا پڑھ کے دکھا آج میرا پڑھ کے دکھا اور تیری خدمت کرنا تھوڑا چڑھ کے دکھا پڑھ بھی اور چڑھ بھی اقرا ورقے ایک روایت ورقے ہے نا اقرا ورتقے اقرا اقرا ورتل اقرا ورتقے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اے بندہ پڑھتو جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتو جا سبحان اللہ چاہے وہ تیرو بچو ہے چاہے میرو بچو غریب کسی کو بچو کسی جگہ کو ہے اللہ فرما رہے ہو میدان حشر میں فرما رہے ہو حساب و کتاب کا ٹائم میرے کو فرما رہے ہو بڑی بات ہے ذہن میں نیند تھوڑی کھلی کہ نہیں اقرا ورتقے ورتل پڑھتو جا چڑھتو جا جنت کی سیڑھیاں پر سبحان اللہ لیکن ڈر کے مت پڑھ خوف نہ پڑھ کم کے مت پڑھ سہم کے مت پڑھ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ورتل آپ اس بات کو چپ کرتے ہیں ورتل ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ترتیل نہ پڑھ ترتیب نہ پڑھ قرات نہ پڑھ زین القرآن باصواتکم اپنا خوبصورت و آوازہ نہ میرا قرآن نہ مزین بنا سبحان حسن القرآن باصواتکم رب نے اگر آواز دیتی ہے تو مائی آواز تے نہیں دیتی شپائی آواز تے نہیں دیتی گیت آواز تے نہیں دیتی بیت آواز تے بیت ہم بھی بولنا لگا ہم بیت نہیں بولتا بابا جی صاحب کی روحانیت میں کر کے جو چیز سامنے رکھی ہم کو سمجھتا اور ہم کسی کو کلام نہیں ہم یہ ہم صاحب ہو گئے ارے کلام وہی ہے جو دل میں آگ لا دے ہے نا سنو میں آواز تو دیتی ہے دیتی نا کسی اور وجہ سے نہیں دیتی بندہ زین القرآن باصواتکم اگر میری نعمت سونی آواز ہے تو میرا قرآن نہ خوبصورت نہ پڑھا حسن القرآن باصواتکم بہترین آواز میں قرآن پڑھا کرو یا تاکہ اللہ کی بات دیتی ہوئی نعمت جو ہے اس کو حق ادا ہوئے تو ایک دو چیز ہوئے کیوں ہے توجہ ہے بھائی ایک دو چیز ہوئے آ رہے ایک تو کیا ہے کہ قرآن پاک نہ سینہ میں اتارے ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہترین انداز نہ اور یہ جناب یہ ہے نا وہ 5 فٹ کا جناب اچھا کاری ہے ماشاءاللہ روح کی ادائیگی بہت اچھی ہے زبردست ہے حافظ اقبال اگر یہ جناب تھوڑی توجہ کرے نا توجہ واسطے ہوں رسو ہی رکھنا پڑو نا تم نے تعاون کیوں انشاءاللہ تم نا امید نہیں اسے پیچھے ہم بھی انشاءاللہ دیکھتا رہا یہ اداروں ان کی نجات مالی نجات تھاری نجات واسطے ذریعہ بنے ہو اقرا ورتقے ورتل پڑھتو جا چڑھتو جا لیکن ٹھہر کے پڑھ انداز نہ پڑھ خوش آواز نہ پڑھ بے خوف و خطر نہ پڑھ وَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ میرا بندہ تیری جنت کو آخری درجہ وہی ہوگا جنہیں تو آخری آیت تلاوت کرو آخری آیتن تقرأ جو آخری آیت میری کتاب میں جو تو پڑھے ہو وہ تیری منزل بنی تو حافظ قرآن پڑھنے بڑی چیز ہے نا کیا مقام ہے حافظ قرآن کو سبحان اللہ ایک حافظ قرآن سدارہ دے بنے مفتی صاحب نے بڑا اچھا طریقہ نہ فرمایا کہ اس کی بنیاد دسی اچھو ہے وہ ایک کاغذ سارے سمجھ آئے ہو بڑی کہ بے کسی بے بسیمہ اس ادارہ کی بنیاد ہوئی آج اب تم اس کو پہلو سمجھو لے رہے ہیں کہ پہلو پھل اور اگر درخت نہ سیچتا رہا تو انشاءاللہ پھلدار بن جاؤ پھلدار بن جاؤ جو بہت بعض لوگ ہیں نا
کچھ افسر نہ گلو ہو جائے، مولوی نہ گلو، یہ ہوتا رہے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن سنو میرا دوست، ارے عالم قرآن، حافظ قرآن کو مقام کے منہ کے کیوں وہ چمکے گیا؟ میرا نبی فرمائے سبحان اللہ، الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ. میرا آقا فرمائے کہ قرآن پاک کو ماہر عالم، قرآن پاک کو ماہر حافظ، قرآن پاک کو حافظ جو اچھا طریقہ نہ پڑے، میرا آقا فرمائے اس کو مقام چھوٹو نہیں. ما سفرت الکرام البررہ، اللہ کا نوری فرشتہ نہ اس کو مقام ہے. چاہے تھارے نہ چل تو پھر تو رقم کاٹ کر تو تھارا خاندان بھی جو اولاد بھی جو ہے، لیکن اس کو لطفوں کے ما سفرت الکرام البررہ، بہترین مقربین فرشتہ کا سایہ میں وہ، بلکہ انبیاء کی نظر میں وہ، صحابہ کرام کی صحبت میں وہ ہے، نیک لوگاں اولیاء کی صحبت میں وہ ہے، کسی قوم و قبیلہ وہ ہے. ما سفرت الکرام البررہ، تو تم کے نام ماہر ہو تو کمال تو. حضرت قبلہ، ارے تم دل میں تمنا ہوئے گی کہ فرشتہ نہ اگر مقام ہے تو اگر وہ حافظ ہو تو بہترین پڑھ تو نہیں، بلکہ قرآن پاک ایسی دولت ہے، پڑھنا تو بہترین چاہیے، کوشش کرو. لیکن بہترین نہیں پڑھ سکتا تو دور نہ ہٹیو، کوشش کرو. الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق لہ اجران. میرا آقا فرمائے وہ بندو جو قرآن آسانی نہ نہیں پڑھ سکتے، اس واسطے اس کے پاس علم نہیں، قرآن پاک نہ آسانی نہ نہیں پڑھ سکتے، اٹک اٹک کے پڑھے یا تتعتع فیہ، اس میں اٹکے. وہو علیہ شاق، قرآن پاک پڑھنا اس کے پاس شاق ہے کہ وہ جب جیب، اچھا ہماری جیب پھوٹی ہے گانا میں غیبت ہو کہ کان کی میں چٹنی لگے تو پھر جناب پوری رات نہ رکے. ارے زبان موٹی ہے پڑھ نہیں سکتے، اندر سے سنے لگا نا کان چھو. بہرحال سنو، اگر زبان موٹی ہو چکی ہے صحیح نہیں پڑھ سکتے، کوشش کر یتتعتع فیہ، اٹک اٹک کے اگر پڑھے. وہو علیہ شاق، قرآن پاک پڑھنا اس کو مشکل ہو ادائیگی نے. میرا نبی فرمایا لہو اجران، اس نے 2 اجر ملے گا. سبحان اللہ. ایک پڑھن کو، ایک محبت و کوشش کو. سبحان اللہ. تو قرآن پاک بہت چیز ہے. میرا دوست تم بنا رہی ہو 2 چیز دسوں. ایک تم اپنا سرمایہ اور پیسہ اور محبت اس ادارہ نہ رکھو، انشاءاللہ نگرانی رکھو، اور ادارہ کا بانی یا ادارہ کا منتظم تو اگر تم نے کوئی بھولو گے تو روز کیوں نہ چلے جاؤ، ہے نا. یہ بوٹو ہے نا سایہ دار، اس نے آج دیاری ہم نے کتنا فائدہ دیتا کہ نہیں. تو اس کی حفاظت کرنی ہمارے واسطے ضروری ہے کہ آلو سٹنا، پانی دینا، شاخ تراشی طریقہ نہ کرنی. شاخ تراشی اور ہوتا ہے، ڈالا کٹنا اور ہماری بولی ہے نا. شاخ تراشی اور ڈالو کٹنا، ڈالو نہیں کٹنا نہ جڑ کرنی ہے بلکہ شاخ تراشی کرنی ہے. تو اگر ادارہ میں کدھر کا رکاوٹ ہے تو شاخ تراشی ضرور کریو، لیکن جڑ ہمارو نہ سٹیو، ہے نا، ہے نا جناب. ہمارا تو عادت ہے نا. ارے میرا دوست سن، حافظ قرآن کی شان ہے، عالم دین کی شان ہے، علم کا متلاشی کی شان ہے. سبحان اللہ. پڑھن کا بھی 2 طریقہ ہے، ایک دنیا حاصل کرنے واسطے اور ایک کسی منزل میں پہنچنے واسطے. من یطلب العلم، جو علم پڑھے، علم قرآن حاصل کرے، غرض و غایت ہے یحیی بہ الاسلام،